وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ای شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ مشرکین تو جواب نہیں دیں گے، اگر وہ جواب دیں تو اللہ کو ماننا لازم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا لازم آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جواب دیجئے، قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ، یعنی سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے جس اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس سے خبردار کروں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ بار بار مشرکین مطالبات کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، کوئی نشانی دکھا دی جائے، اور نوٹ فرمائیے کہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار اللہ کی طرف سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیجیے۔ نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم میں دعوت کے لیے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جو بھی اصطلاحات، ٹرمنالوجیز اختیار کی گئی ہیں، ان سب کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ یہ تمام تر دعوت کا کام قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی بشارت دیجئے، خبردار کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی قرآن لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے، نظریات کی سطح پر، لوگوں کے عقائد کی درستگی کی سطح پر۔ اور سورہ قوف کی آخری آیت میں کہہ دیا گیا اے نبی لوگوں کو تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے، لوگوں کو خبردار کیجئے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ تو یہ قرآن بیسک انسٹرومنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، کہ جس کے ذریعے سے انسانیت تک اب ہمیں بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ نوٹ فرمائیے، فرمایا گیا کہ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن کے ذریعے سے خبردار کیے جانے کا عمل اس حد تک ہے کہ جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں ربی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اور آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے، اس قرآن کی دعوت انسانیت تک پہنچائے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں اور جس تک یہ پہنچ جائے اسے بھی۔ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اب یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز ہے، مخاطب کو سوچنے پر مجبور کرنے کا انداز۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو؟ ذرا سوچو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ قل لا اشہد،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو۔ قل آپ فرما دیجئے انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ معبود واحد ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ اب کچھ ذکر اہل کتاب کا آ رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے ہم مکی صورت پڑھ رہے ہیں، لیکن مکے میں پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، یہ مرکزی شہر تھا پورے عرب کا، یہیں خانہ کعبہ بھی تھا، یہیں ان کے بڑے بڑے بت بھی رکھے ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے پورے عرب سے لوگ یہاں پر آتے تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ظہور کے بعد لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو پورے عرب کے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی تھی کہ کسی شخص نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو مدینے والوں تک بھی یہ بات پہنچی اور مدینے کے یہود تک بھی یہ بات پہنچ رہی تھی کہ ایک شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے مکی صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر بھی آتا ہے، اس لیے کہ جب ان کے پاس یہ باتیں پہنچتی تھیں تو وہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں یہ آخری رسول تو نہیں ہیں جن کے آنے کی بشارات ہماری کتابوں میں ہیں۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے انہیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں بشارات تھیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے اور عالم تھے، پھر ایمان لے آئے، ان سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری کتابوں میں اتنی واضح بشارات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حالات کا علم ہے اللہ کی کتاب کی روشنی میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اتنی واضح نشانی آنے کے بعد بھی مان کر نہیں دے رہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، او كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں سے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے اور اللہ کی خدائی میں شریک کیا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا عذر اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ اللہ کی قسم، ربنا، جو کہ ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ یہ ہے ان کی ڈھٹائی کا مظاہرہ کہ جب جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا تو انسان کردار کی اس پستی تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے حضور میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے وہ اپنے آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو باتیں وہ گھڑتے تھے وہ ان سے کھو گئی ہیں۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بات ہے جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ یہ مشرکین کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا اس چیلنج کے ساتھ پیش کیا کہ اس کی کسی صورت کے جیسی کوئی صورت لا کے دکھا دو، تو مشرکین کے جو عوام تھے وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمارے جو بڑے سردار ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں یہ آگے بڑھ کر شاید قبول کر لیں گے، کچھ توقعات ان کو بھی تھی۔ ان سرداروں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے تھے، جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے، لیکن وہ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف اس لیے کہ وہاں جائیں اور پھر انکار کر دیں کہ میاں کچھ یہ رکھا اس کے اندر، اور اس اعتبار سے کچھ روب قائم کرنے کی کوشش کریں اپنے عوام پر اور ان کو حق سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ہے کہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکیں۔ جانتے بوجھتے جب جھٹلانے کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی حق سے دور فرما دیا۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یہ حق نہیں سن سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں ایسا نہیں کہ اللہ